السلام علیکم، کاشف سرمد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں اقرار الحسن صاحب کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح دو صحافیوں پہ تشدد ہوا ہے پولیس کی جانب سے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے کہ کس طرح ان کی ناک توڑی گئی اور کس طرح ان سے جو جوتے ہیں وہ چٹوائے گئے۔ اسی ویڈیو کے دوران انہوں نے ایک اور تذکرہ کیا کہ امریکن پولیس جو ہے وہ ان کو اپنا بیج نمبر بتانا ہے، اپنی آئی ڈی بتانی ہے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں خود امریکن پولیس میں ہوں۔ تو امریکن پولیس پہ یہ واجب ہے کہ کسی بھی سٹیزن کو اپنی پہچان کروائے، چاہے وہ وردی میں ہو، چاہے وہ وردی کے بغیر ہو۔ اگر وردی میں ہے تو اس پہ بیج لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وربلی بتانا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک پالیسی ہے ہماری تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ٹورڈز دی کمیونٹی۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو پولیس کا یونیفارم پہن کر بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بتانا ضروری ہے ان کو کہ بھائی میرا نام یہ ہے اور میں اس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اور اگر میرا بیچ نمبر ہے تو وہ بیچ نمبر بھی بتاؤں گا، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں میں صحیح کام نہیں کر رہا ہوں تو وہ سپروائزر طلب کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے کہ آپ سپروائزر کو کال کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس آپ اگر سپروائزر کو بلوائیں گے تو وہ آ بھی جائیں گے۔ ابھی یہ پاکستان کا جو واقعہ ہے، پاکستان کی پولیس 1861 کا ان کے پاس پولیس آرڈر ہے، جو بہت ہی پرانا ہے، اور اس کو چینج کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مشرف صاحب نے کوشش کی تھی 2002 پولیس ریفارم لا کر، لیکن وہ بات بنی نہیں آگے چل کے۔ تو پولیس 1861 بہت پرانی بات ہے، پاکستان کی بننے سے بھی بہت پرانی بات ہے۔ یہ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، لیکن یہ 1861 کا پولیس آرڈر ہے جس کو ہم آج تک فالو کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہوں گی، لیکن بہت ہی غلط ہے۔ اس کو چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ماڈل پولیسنگ، چاہے وہ برطانیہ کی ہو، چاہے وہ دبئی کی ہو، چاہے وہ امریکہ کی ہو، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور سکھانے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں اور امریکہ میں پولیسنگ کا کام کر رہے ہیں بہت سالوں تک۔ تو برائے مہربانی پولیس ریفارم لائیے، پولیس کو انڈیپینڈنٹ کیجیے، پولیس کو اکاؤنٹیبل کیجیے، اور پولیس کو ایک خود مختار محکمہ بنائیے۔ آپ پولیس تھانوں میں جائیں، ان کے پاس اسٹیشنری نہیں، ان کے پاس اچھی تنخواہ نہیں، ان کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں۔ اگر وہ مارے جاتے ہیں تو ان کے بچوں کا کچھ پرسان حال نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی اسکولنگ نہیں ہے۔ تو آپ ان کی تنخواہیں بڑھائیں ان کو، اور اس کے ساتھ ان کو اکاؤنٹیبل بھی کریں۔ اب جیسے کہ یہ واقعہ ہوا ہے جس میں پولیس نے بہت ہی ایک غلط کام کیا ہے صحافیوں کے ساتھ، یا شہریوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ آئی جی صاحب ہو جائیں گے برہم۔ کیوں برہم ہوں گے؟ کیونکہ یہ بات باہر نکلی، میڈیا تک آئی، اقرار الحسن نے ویڈیو بنا لیا، لاکھوں کروڑ لوگ دیکھیں گے۔ تو اب کیا کریں گے؟ وہ انویسٹیگیشن بٹھائیں گے، کسی ایس ایس پی کو پکڑ کے، ڈی آئی جی کو پکڑ کے، یا ایس پی کو پکڑ کے، یا اے ایس پی کو پکڑ کے، وہ انویسٹیگیشن کر کے اپنی رپورٹ آئی جی صاحب تک جمع کرائیں گے۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا جو بھی ذمہ دار ہوگا، کوئی ایک یا دو بندہ میکسیمم، اس کو وہ کریں گے سسپینڈ کر کے لائن حاضر کریں گے، اور 6 مہینے کے بعد جب آپ اور ہم بھول جائیں گے تو وہ بحال ہو جائیں گے۔ تو یہ پولیس کا وتیرہ رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ سسپینشن صرف انویسٹیگیشن کی حد تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو فارغ کریں یا اس بندے کو رکھنا ہے۔ سسپینشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لائن حاضر کریں 6 مہینے تک، وہ ایس ایس پی آفس میں کام کرتا رہے، اور اس کے بعد آپ اس کو بحال کر دیں۔ ٹرمینیشن فرام دا جاب، کسی بھی، یہ تو صحافی تھے، ٹھیک ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے یہ،
اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میں جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ عام لوگ بھی ایکول ہیں صحافیوں کے. عام لوگوں کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا صحافیوں کا رائٹ ہے. تو آپ نے ان کو سسپینڈ نہیں کرنا ہے، ان کو ٹرمینیٹ کرنا ہے. اور یہ بھی آپ نے اس کو بھی یقینی بنانا ہے کہ آپ ان کو ویسی فیسلٹیز دیں. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. پولیس کوئی آسمان سے نہیں اتری ہے، پولیس کوئی انڈیا سے نہیں آئی ہے، کوئی افغانستان سے نہیں آئی ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. تو یہ جب اتنی محنت کے ساتھ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، پرسنل ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ان کو کیوں پرسنل ڈیوٹی؟ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پرسنل ڈیوٹی دیں ہم کسی کی. اگر وہ آفیشیل ہے، آفیشیل ڈیوٹیز ہوتی ہیں، لیکن پرسنل ڈیوٹیز لوگوں کے گھروں کے باہر لگائے ہوئے ہم نے کیمپوں میں، یہ کوئی کام ہے پولیس کا؟ آپ ان کو فیسلٹیز دیں، ان کے گھر پریوار کو آپ ان کو فیسلٹیٹ کریں، ان کو آپ وہ سہولتیں دیں جو جس کا ان کا رائٹ ہے. اور اس کے بعد آپ ان کو نکال دیں، اگر کوئی غلطی کرتے ہیں ٹرمینیٹ کر دیں. لائن حاضر یہ ساری بکواس ہے. خدا کے واسطے اس کو ختم کریں، سسپینڈ کریں ٹل دی انویسٹیگیشن، اینڈ ونس یو آر ڈن ود دی انویسٹیگیشن ان کو ٹرمینیٹ کریں. یہ گندے انڈے جو ہوتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اچھے لوگوں کے لیے بھی بڑا پرابلم کریٹ کرتے ہیں. یہ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں پولیسنگ میں، وہ ان لوگوں کی وجہ سے گالیاں کھاتے ہیں، افیکٹ ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی اس چیز کو اپنی پالیسی کا حصہ بنائیے اور ان کو فیسلٹیٹ کریں، ان کو فیسلٹیز دیں. اور اگر یہ غلطی کریں تو ان کو گھر بھیجیں، ان کو لائن حاضر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اقرا صاحب کے پروگرام ہم دیکھتے رہتے ہیں، کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ان سمیت سارے جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں، پلیز اپنی پولیس کا ساتھ دیں. کہ یہ لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ لوگ مجبوریوں میں یہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. ان کے فنڈز کھا جاتے ہیں جو اعلیٰ افسران ہیں. تو برائے مہربانی اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پولیس والا اپنی جان سے گیا بیچارہ ڈیوٹی دیتے ہوئے، اور گورنمنٹ نے اس کو کافی حد تک اس کو اکوموڈیٹ کیا، لیکن وہ کافی نہیں تھا. تو لوگوں نے امداد دینا شروع کر دی اس کو اور اس کی فیملی کو. تو ان دا اینڈ آف دا ڈے وہ اس کی فیملی کو اتنا پیسہ ملا کہ وہ ساری زندگی اپنے اخراجات اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے لے کر گھر تک ہر چیز جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. تو اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے تو برائے مہربانی اپنے جو وردی والے ہیں، چاہے فوج ہے، پولیس ہے، ان کو سپورٹ کریں. اور جو گندے انڈے ہیں ان کو نکالیں. وہ پاکستان کا سرمایہ نہیں ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وردی والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پولیس والے جو اپنے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.